وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون اور اس کی تکفیری نظریات کے متعلق چل رہی تھی۔ آج میری گفتگو انشاءاللہ خودکش بمباری کے تعلق سے ہوگی۔ خودکش بمباری، اس کو سوسائڈ بم کہتے ہیں، جسے اخوانی علماء نے جائز قرار دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلائل بھی فراہم کر رکھے ہیں۔ یعنی خودکشی جسے کہ اسلام حرام کہتا ہے، اس کو ان لوگوں نے جہاد کے نام پہ جائز کیا، اور جو لوگ اپنے بدن پر سوسائڈ بم باندھ کر کے بم بلاسٹ کرتے ہیں، اس کو یہ لوگ استشہادی عمل کہتے ہیں۔ استشہادی عمل کا معنی ہوتا ہے کہ شہادت کے لیے مرنا، شہادت کی خاطر جان دینا، یہ ہے استشہادی عمل ان کا۔ اسی لیے اس کو یہ لوگ خودکش بمباری نہیں کہتے ہیں، جس کو عربی میں العملیات الانتحاریہ کہا جاتا ہے، یا انتحار کہتے ہیں، یا سوسائڈ کہتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں فدائی حملہ، استشہادی حملہ۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور میں بتاؤں گا کہ کیسے یوسف قرضاوی، سلمان عودہ، سلیمان علوان، ابن منی، اس طرح کے کئی ایک اخوانی علماء نے اس خودکش بمباری کو جائز قرار دیا ہے، اور ان کے فتاوے ہیں۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے کتابیں تالیف کی ہیں اس کے جواز میں، جب اس پر اعتراض کیا گیا، اور بہت سارے اہل سنت علماء نے جب یہ مشہور ہوا، یہ عمل دہشت گردی کا رواج جب عام ہوا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی ذلت ہونے لگی، بے عزتی ہونے لگی، کہ کس طرح سے یہ جو تکفیری تنظیمیں ہیں خودکش بمباری کر رہے ہیں، تو پھر اہل سنت علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا کہ یہ غلط ہے، اسے اسلام سے جوڑ کر کے دیکھنا صحیح نہیں ہے، یہ خوارج کا عمل ہے، وہ اپنے حساب سے جو سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی عمل دخل نہیں۔ تو ایسے موقع پر ان اخوانی علماء نے باقاعدہ جواب میں کتابیں تالیف کی، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے آن دا ایئر ٹی وی پر باقاعدہ جواز کا فتویٰ دیا۔ یوسف قرضاوی نے باقاعدہ ٹی وی پر یہ کہا کہ اگر آدمی کا مقصد یہ ہے کہ وہ دشمنوں پر حملہ کر رہا ہے، اور وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے بہت سارے کافروں کو مارے گا، تو جائز ہے اسی صورت میں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ وہ جس جماعت سے منسلک ہے اپنی تنظیم سے، اس کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت؟ کون سی تنظیم، کون سی جماعت؟ اور سلمان عودہ نے باقاعدہ کتاب اس پر لکھی، اسی طرح سے سلیمان علوان نے اس کے جواز کے لیے، سلمان عودہ نے باقاعدہ جو کتاب لکھی، رسالہ لکھا، العملیات الانتحاریہ الاستشہادیہ من الدین، کہ دین سے اس کا تعلق ہے۔ پھر کئی ایک اس کے لیے دلائل دے کر کے ثابت کرنا چاہا، ایسے دلائل جن کا تعلق میدان جنگ سے ہوتا ہے،
وہاں سے انہوں نے دلائل دی. حالانکہ اس طرح کے خودکش حملے موجودہ دور میں ثابت ہیں، وہ بھی میدان جنگ میں لڑائیوں کے طور پر. امریکی اور جاپانی لڑائی میں، اس طرح سے ویتنام کی لڑائی میں، دوسری عالمی جنگ کے موقع پر ایسے خودکش حملے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی فوج میں دوسرا دشمن جو ہے جا کر کے گھس کے عمل کیا، جا کر کے بمباری کیا ہے، اس بات کے پکا یقین کے ساتھ کہ اسے واپس نہیں آنا ہے، یا اسے جو حملہ کر رہا ہے اسے زندہ نہیں بچنا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمیں تو دیکھنا ہے اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، کہ کیا اس طرح کا عمل جائز ہے. میں بتاؤں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے خودکش بمباری کی. پہلے سے اس کا رواج ہے یا نہیں ہے، کبھی پایا جاتا ہے، نہیں پایا جاتا. اور یہ جن تاریخی روایتوں سے اور واقعات سے استدلال کرتے ہیں، کیا صحیح ہے یا غلط ہے استدلال کرنا ان روایتوں سے، ان واقعات سے. لیکن سب سے پہلے یہ واضح ہو جائے کہ قتل نفس، اپنی جان لینا یا کسی کی بھی جان لینا بغیر کسی غلطی کی، کیا جائز ہے؟ آپ حملہ کرنے جا رہے ہو اپنے بدن پر سوسائڈ بم باندھ کر کے، خود کچھ بم باندھ کر کے، تو کیا اپنی جان آپ لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو؟ یہ اپنی جان جو آپ لے رہے ہو یہ امانت ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں جائز، گناہ کبیرہ ہے. ویسے ہی ہے جیسے کسی دوسرے کی آپ ناحق جان لیں اور پھر اس کے بعد کے ساسن آپ کو قتل کیا جائے. اسی طرح سے ہے جیسے آپ دوسرے کی جان لیتے ہیں، وہی حرمت اور وہی گناہ، ویسے جیسے آپ اپنی جان لیتے ہیں. تو اپنی جان لینا بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ نہیں کہہ سکتے ہماری جان ہے ہم چاہے جو کریں اپنی جان کے ساتھ. آپ اپنی جان بھی نہیں لے سکتے ہیں. علماء امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کسی بھی صورت میں قتل نفس یہ جائز نہیں، یعنی خودکشی جائز نہیں ہے. کسی بھی عالم دین نے آج تک کسی مسلم کے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ اپنی جان لے لے. کوئی بھی مجبوری کی وجہ سے اپنی جان نہیں لے سکتا ہے، وہ خودکشی ہو جائے. کیونکہ شریعت نے کلیات خمسہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جس میں دین ہے، جان ہے، عقل ہے، مال ہے، عزت و آبرو ہے، یہ ساری چیزیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آپ ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. جان چاہے اپنی ہو یا دوسرے کی، آپ نہیں لے سکتے. حدیثوں کے اندر اس پر وعید آئی ہے، جہنم کی وعید آئی ہے باقاعدہ، کہ انسان جب اپنی جان لیتا وہ کس طریقے سے لیتا اپنی جان. مثال دے کے سمجھایا گیا، اگر اس نے زہر پی کر کے اپنی جان لی ہے تو جہنم کے اندر زہر پیتا رہے گا، گھٹ گھٹ کر مرتا رہے گا. کسی لوہے کی اوزار سے اگر اپنی جان لی ہے، چھری ہے، چاقو ہے، گولی بارود ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسی طرح سے وہ جہنم کے اندر اپنے جسم کو مارتا رہے گا، بھونکتا رہے گا. اگر چھرے سے مارا ہے تو چھرا مارتا رہے گا. ظاہر سی بات ہے اگر بم سے اڑایا ہے تو وہاں بھی بم سے اڑاتا رہے گا اپنے آپ کو. اور اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اوپر سے پہاڑ سے گرا کر کے مار لیا، اپنی جان دے دی، اسی طرح سے وہ اوپر سے وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو گراتا رہے گا. جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے، اپنی جان لی ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اسی طریقے سے وہ جہنم کے اندر وہ عمل کرے گا. وعید ہے، جہنم کی وعید. تو اپنی جان نہیں لے سکتا ہے، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی وجہ ہو. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کے نام پر دشمنوں پر حملہ کرنا ہے تو اپنی جان لے لے جا کر کے اپنے بدن پہ سوسائڈ بم باندھ کر کے؟ ارے بہت بہادر بنتے ہو، ایسے لوگوں کو تو میں بزدل کہتا ہوں.
اگر آپ بہت بڑے بہادر ہو، بہت بڑے مجاہد ہو، تو جاؤ ہتھیار لے کر کے دشمنوں کے صف میں گھس جاؤ، مارو، اور اس کے بعد دشمنوں کی گولی کھا کر کے شہادت حاصل کر لو شرعی طریقے سے۔ جو شرعی طریقے سے جہاد ہوتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہے کہ چھپ کر کے جا کر کے کہیں پر حملہ کرنا، اور حملہ بھی کرنا کیا، اپنے کو مارنا، پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ مریں گے یا مریں گے بھی نہیں، لیکن یہ 100% طے رہتا ہے کہ اپنا تو مرنا ہے۔ یہ خودکشی ہے، اسی کو خودکشی کہتے ہیں۔ اپنی جان کو مارنے کی نفی آئی ہے قرآن کے اندر کہ مومنوں اپنی جان مت مارو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے، اور حدیثوں کے اندر تو وعید آئی ہے۔ جس طرح سے دوسروں کی جان لینے کو حرام قرار دیا گیا، اپنی بھی جان لینے کو حرام قرار دیا گیا۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر، خودکشی پر، اس سے خودکش بمباری پر۔ خودکشی تو ہر کوئی جانتا ہے، سب کے یہاں حرام ہے، لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ حملہ کرتے ہیں سوسائڈ میں باندھ کر کے، اس کو کہہ رہے اس کو ہم خودکشی نہیں کہہ سکتے، اس کو خودکشی نہیں کہیں گے تو ہم دیکھیں گے ابھی کہ یہ کیسے کہتے ہیں ہم خودکشی نہیں کہیں گے، اور ہم کہتے ہیں یہ خودکشی ہے، اس کو وضاحت سے ثابت کیا جائے گا، دلیلوں کی روشنی میں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ خودکشی ہے اور یہ قتل نفس ہے، کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مارنا اس طرح سے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے نرغے میں بھی ہو تو کلمہ کفر کہہ کر جان بچانے کی صورت موجود ہے، لیکن اپنی جان مارنے کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ اپنی جان مار لو۔ یہ الگ بات ہے کہ عزیمت کے طور پر آدمی اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرے، دشمن مار دے وہ الگ بات ہے، اس کو تو شہادت کہیں گے، لیکن کوئی اپنے آپ کو مار کے جو ہے شہید بن جاتا ہے، یہ کون سی شہادت ہے؟ خودکشی کو یہ لوگ شہادت بولتے ہیں۔ اپنی جان لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو شہید ہو گیا۔ میں نے ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ لوگ نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر کے ابھارتے ہیں، باقاعدہ اس کو تھپ تھپاتے ہیں، خود کچھ بم باندھ کر کے اس کے بدن میں باقاعدہ حملے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ حملہ کہاں کرنے جا رہا ہے؟ مسلم حکومت کے فوجوں پر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو وہ لوگ طاغوت اور کافر سمجھ رہے ہیں۔ یہ حملے ان کے 99% مسلم ممالک میں ہوتے ہیں، مسلم فوجوں کے خلاف ہوتے ہیں، سول گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، تیار کرتے ہیں یہ اور سمجھاتے ہیں کہ تم جاؤ حملہ کرنا، جو تمہیں جس طرح بتایا گیا ہے، جنت کے اندر حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اس طرح ان کو لالچ دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بھر دیتے ہیں، غبارہ بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگ مست ہو کر کے چلے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حسن بن صبا اپنے کارندوں کو سمجھا کر کے اور مصنوعی جنت دکھا کر کے بھیجتا تھا کہ جیسے ہی تم مرو گے فوراً تو اسی جنت میں آؤ گے۔ ایسے ہی یہ لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ ایسی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے کیسے یہ لوگ سمجھاتے ہیں نوجوانوں کو، اور پھر وہ لوگ بالکل ہنسی خوشی جاتے ہیں، اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں۔ انہیں تو یہی ہے کہ ہم جیسے مریں گے ہم فوراً جنت میں چلے جائیں گے، جیسے ہمارے شیخ نے بتایا، اور اس کے بعد کوئی مرے یا نہ مرے، اور مرے گا بھی تو کتنی معصوم جانیں جاتی ہیں، کتنی پراپرٹی تباہ ہوتی ہے، انسانیت تباہ ہوتی ہے، اس سے انہیں کوئی مقصد نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کفر سب سے بڑا جرم ہے۔ کلمہ کفر کہنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا کہ اگر جو مجبور جسے کیا جائے، جان مارنے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو،
اسے کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کیا جائے تو کیا ہے قرآن کے اندر کہہ سکتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں دل میں اس کے اندر ایمان جاگزی ہو، وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے زبانی کہہ رہا ہے، کہہ سکتا ہے کلمہ کفر اپنی زبان سے لیکن دل سے اقرار نہیں کر سکتا ہے، اجازت ہے تو زبانی کفر کے ارتکاب کی اجازت ہے، اگر اس کی جان ماری جا رہی ہو وہ بھی دوسرے کے ہاتھ سے مرنے سے بچنے کی خاطر، یہ غور کرنے کی بات ہے، دوسرے کے ہاتھ سے مرنے سے بچنے کی خاطر کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، پھر آخر خود جو اپنی جان لیتا ہے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں دشمن نہیں مارتا، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، آدمی خود اپنی جان مارتا ہے، اور اسے یہ لوگ شہادت کہتے ہیں۔ شہادت سے کیسے اسے جوڑا جا سکتا ہے؟ ایک عظیم جرم اور دوسرا قربت الہی، خودکشی اور شہادت دونوں آسمان اور زمین کا فرق ہے، کیسے اکٹھا ہو سکتے؟ اسی لیے آپ 1400 سال کی تاریخ میں ایک بھی بیانیہ ایسا نہیں پائیں گے کہ غلبہ دین کی خاطر اپنی جان لینے کو کسی نے جائز ٹھہرایا ہو، اپنی جان لینے کو کسی نے جائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ جان دینے کو تو جائز ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ اس کو شہادت کہتے ہیں، لیکن اپنی جان مارنے اور جان لینے کو کسی نے جائز نہیں ٹھہرایا غلبہ دین کی خاطر، کہ ہم غلبہ دین کی خاطر ایسا کر رہے ہیں اور اپنی جان مار رہے ہیں، اس میں کون سا غلبہ ہوگا؟ اپنی جان مان لو، اگر اس کی اجازت ہوتی تو کتنے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے، اس سے غلبہ دین نہیں ہوگا، اور کوئی بھی عالم دین اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک مسلم کی جان کی قیمت کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ایک مومن کی جان کی حیثیت کعبہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ اپنی جان مارنے کے لیے کوئی نہیں کہا، قرآن میں اس کی حرمت آئی ہے، حدیثوں میں اس پر وعیدیں آئی ہیں، اپنی جان لینے پر، جس کو خودکشی کہتے ہیں۔ تو قتل نفس اور اس خودکشی کو شہادت سے یہ لوگ جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، جسے اسلام کے اندر حرام کہا گیا ہے، اس کی شناعت بتائی گئی ہے۔ سورہ نساء اٹھائیے، لا تقتلوا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی جان مت مارو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرے گا۔ سورہ مائدہ کے اندر دیکھیے، من قتل نفسا بغیر نفس، ناحق اگر کسی نے کوئی جان لی، نفسن یہ نکرہ ہے، کوئی جان لی، او فسادا فی الارض یا زمین کے اندر فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ من قتل نفسا، جس نے کسی جان کو قتل کیا، اب یہ نفسن نکرہ ہے، کوئی بھی جان ہو، ظاہر سی بات ہے، چاہے دوسرے کی ہو اپنی جان ہو، کوئی بھی جان ہو، اگر اس نے قتل کیا کسی جان کو تو سمجھ لو کہ یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں خودکشی کی حرمت اور اس پر عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں، ایسی وعیدیں آئی ہیں۔ انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عطا کردہ نعمت ہے۔ اسلام میں جان کے تحفظ کا حق ایک بنیادی نوعیت رکھتا ہے۔ دین اسلام نے انسانی جان کے تقدس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر انسانی جان کی اہمیت اور تقدس بیان کی گئی۔ اسلام میں ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مانند ہے، اور ایک آدمی کی زندگی کے تحفظ پوری انسانیت کی تحفظ کی طرح سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وداع میں اس بات پر زور دیا تھا کہ انسانی جان و مال
اور اس کی عزت و آبرو اتنی مقدس ہے جتنا حجۃ الوداع۔ اسلام کے نزدیک کسی بھی شخص کو قتل کرنا انتہائی بھیانک جرم ہے، الا یہ کہ وہ قتل کسی جان کے بدلے میں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قتل کے جرم کے خاتمے کے لیے قصاص کا قانون نافذ کیا ہے۔ انسانی جان کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ النفس یعنی نفس انسانیت، کسی انسانی جان کو نہیں لے سکتے آپ۔ اسلام نہ صرف قتل کی ممانعت کرتا ہے بلکہ خودکشی کو بھی اتنا ہی بڑا جرم اور برا عمل تصور کرتا ہے۔ جان کے تحفظ کے لیے اسلام نے افراد معاشرہ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں خودکشی کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی، چاہے چھری چاقو کے ساتھ، چاہے بندوق کی گولی سے، چاہے زہر کے ذریعے سے، چاہے خودکش بمباری کے ذریعے سے، کسی چیز کے ساتھ اگر اس نے خودکشی کی ہے تو اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ، جس چیز کے ساتھ اس نے خودکشی کی ہے جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ایک حرام فعل ہے، اس کے مرتکب کو اللہ کا نافرمان بتایا گیا ہے۔ حدیثوں کے اندر جہنم میں جانے والا اسے بتایا گیا ہے۔ اسلام نے اسے اتنا بڑا جرم اس لیے قرار دیا کیونکہ انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ یہی صرف نہیں بلکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور امانت ہے۔ اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان بھی لینے کی اجازت نہیں دیتا، اسی وجہ سے، اسی لیے خودکشی سے منع کیا گیا ہے۔ زندگی اور موت دونوں کا مالک اللہ ہے۔ جس طرح کسی دوسرے انسان کو موت کے گھاٹ اتارنا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو ختم کرنا اور اسے بلا وجہ تلف کرنا بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا ناپسندیدہ فعل ہے۔ مذکورہ نصوص کے علاوہ سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس میں یہ چیز بدرجہ اولا صاحب آئے گی کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسلام ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے؟ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے جسم و جان بلکہ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کے بھی بدن کے بھی حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ضروری ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، ان کے حقوق ادا کرنا۔ خودکش حملوں اور دوسرے پرامن شہریوں کی قیمتی جانیں تلف کرنا، اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اسلام؟ اسی لیے خودکشی کو بھیانک جرم کہا گیا ہے۔ اس فعل سے انسانی زندگیاں بلا وجہ خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام امن و سلامتی، خیر و عافیت اور حفظ و امان کا دین ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو نہ صرف تمام انسانیت کے لیے پیکر امن و سلامتی اور باعث خیر و عافیت ہو، بلکہ وہی امن و سلامتی، تحمل و برداشت، بقاء باہمی اور احترام آدمیت جیسے اوصاف سے بھی متصف ہو۔ اسلام خود سراپائے امن و سلامتی ہے اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ جو مذہب کے نام پر
بے گناہ اور معصوم لوگوں پر خودکش حملے، انتہا پسندی، نفرت اور تعصب اور تشدد کا راستہ اختیار کر کے شہریوں کا خون بہاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اور اسلام اس عمل کی ممانعت کرتا ہے۔ کسی جان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ایسا کرنے والے کے متعلق بہت شدید قسم کی وعید آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے خودکشی کرنے والا یا دوسرے کو قتل کرنے والا۔ سنت نبویہ میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ عام لوگوں کو ادا کرنا ثابت ہے، اور خاص لوگوں مثلا اہل علم و فضل اور دوسروں کے لیے مشروع یہی ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، تاکہ اس طرح کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ ایسا کرنے سے باز آئے، دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر سے ہلاک کر لیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صحیح مسلم کی روایت 978 نمبر حدیث۔ خودکشی کی حرمت اور اس کی شناعت کے باوجود بہت سے تکفیری اور تفجیری علماء خودکشی حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسے خودکشی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں جن سے مجاہدوں کی بہادری کا پتہ چلتا ہے، جن میں وہ مجاہد خود اپنی جان نہیں لیتے بلکہ دشمنوں سے سرفروشانہ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ ان کو یہ لوگ، ان دلیلوں کو یہ لوگ خودکش حملوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں اور پھر ان خودکش حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف میدان جنگ میں سرفروشانہ ایک مجاہد دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے، دشمنوں کی تلوار سے زخم کھاتے ہوئے گرتا ہے اور شہید ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک بزدل ہے جو ایک پرامن ماحول میں، ایک پرامن معاشرے میں جہاں معصوم لوگ بھی رہتے ہیں، کسی بھیڑ میں آتا ہے چوروں کی طرح سے اور اچانک اپنے سوسائڈ بم کو پھوڑ دیتا ہے، دھماکہ کر دیتا ہے، جس سے بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، بہت سارے معصوم لوگ جس میں جان بحق ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ خود اپنی جان کو مار لیتا ہے۔ ایسی بزدلی کو شہادت کہنا، یہ شہادت کی بے عزتی ہے، اس کی تذلیل ہے، اور یہ شخص بزدل ہے۔ اگر اس کے اندر اسلام کی عظمت اور اس کی سربلندی کی کچھ بھی حرمت ہوتی اور کچھ بھی اس کے اندر بہادری ہوتی اور یہ دین اسلام کو سمجھتا، جہاد کو سمجھتا، تو غیر شرعی ہی صحیح یہ جاتا کافروں کے جہاں لشکر پہ لشکر ہیں، جہاں فوجی اڈے ہیں، پرامن معاشرے اور پرامن ماحول سے دور ہٹ کر کے جہاں پر فوجی ہم اڈے ہیں، جہاں پر فوجی کیمپ ہیں، وہاں پہ جاتا اور ان سے لڑتا اور ان کو مارتا، ان سے لڑتے ہوئے وہ مارا جاتا، دشمنوں کی گولی سے، ان کافر فوجیوں کی گولی سے وہ مارا جاتا، اس وقت کہتے کہ یہ بہادر ہے، اس وقت کہا جاتا ہے ایک طور پہ یہ کہ یہ بہادر ہے۔ لیکن ایک پرامن ماحول میں جا کر کے جہاں معصوم لوگ رہتے ہوں، ریزیڈینشیل علاقہ ہو، وہاں جا کر کے چوروں کی طرح سے چپکے سے چھپ کر کے اور وہاں بیچ میں جا کر کے کار کے اندر بارود بھر کر کے اپنے بدن میں سوسائڈ بم باندھ کر کے وہاں جا کر کے خود کو اڑا لینا،
خود بھی ساتھ میں بارود بن جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے اسلام نہیں کہتے، اسے کوئی دین نہیں کہتے، اسے جہاد نہیں کہتے، اسے شریعت نہیں کہتے، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس کو اسلام، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا۔ ایسے احمقانہ عمل کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے۔ ہم بتائیں گے اس کی پوری تاریخ، ہم بتائیں گے ان کے کیسے بوڑھے استدلال ہیں، خود کو اس بمباری کو کیسے یہ لوگ جائز ٹھہراتے ہیں، اور کیسے سرفروشانہ مجاہدانہ عمل کو یہ لوگ خودکشی پر محمول کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی تاکہ پتہ چلے کہ کیسے یہ لوگ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کیسے یہ نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دے کر کے، برین واشنگ کر کے، غزوات اور جہاد کے واقعے سنا کر کے غلط راہ پر لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے یہ غلط استدلال کرتے ہیں، یہ ماحول نہیں بتاتے ہیں کہ کس ماحول میں کس طرح سے سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ماحول میں کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، مکہ میں آپ کا کافروں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا، مدینہ میں شروع کے سالوں میں آپ کا کیسا برتاؤ رہا، اور آخری کے سالوں میں کیسا برتاؤ رہا۔ ہر طرح کے حالات آتے ہیں انسانی زندگی میں، جس طرح سے ایک آدمی کی زندگی میں بہت سارے حالات آتے ہیں، ایسے ہی امت مسلمہ پر بھی حالات آتے رہتے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے ہمیں دشمنوں کے ساتھ مصالحت کرنا، ان سے جنگ کرنا، جو بھی ہوگا حالات کے حساب سے کیا جائے گا۔ سب جوش اور جذبے سے کام لینا اسلام نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین احکام کو صحیح سے سمجھنے اور اسلامی تاریخ کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔